صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نامہ اعمال کے آخری صفحات، جیسے جیسے شب براءت 15 شعبان المعظم قریب آتا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس بڑھتا رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال نامے بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے والے ہیں۔ دنیا میں بھی جب کسی کی کوئی کارکردگی، کوئی رپورٹ بن رہی ہوتی ہے اور کہیں وہ رپورٹ اسے سبمٹ کرنی ہوتی ہے، پیش کرنی ہوتی ہے، اب وہاں بھی اپنی اس کارکردگی کو بہتر بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ صحیح رپورٹ پیش ہو جائے اور پاس بھی ہو جاؤں، مقبول بھی ہو جائے۔ مگر جو رپورٹ، جو کارکردگی ہم سب کی پیش ہونے جا رہی ہے 15 شعبان المعظم کو بارگاہ الہی میں، ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیسی رپورٹ ہوگی، وہ کیسی کارکردگی ہوگی، وہ نامہ اعمال جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگا تو اس پچھلے سال میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ وہاں پیش ہوگا۔ یاد کرتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے، نیکیاں نہیں ہیں، گناہوں کے انبار نظر آتے ہیں، کئیوں کی نمازوں میں سستیاں ہوں گی، کئیوں کی برے اعمال کی بہت زیادہ کثرت ہوگی۔ ہم سب سوچیں کتنی غفلتیں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، اور اب بارگاہ الہی میں وہ کارکردگی جانے والی ہے۔ تو کیوں نہ کچھ ایسا کر لیا جائے کہ جو آخری صفحات ہیں، یہ آخری لمحات ہیں جو 15 شعبان المعظم سے پہلے ہم گزار رہے ہیں، یہ اچھے ہو جائیں۔ اور کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جو پیچھے گڑبڑ ہو گئی ہے، جو پورے سال کی کارکردگی غلط ہو گئی ہے؟ یعنی نامہ اعمال میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا نا۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ اعمال نامے کو دیکھتے ہیں تو خوف سا آنے لگتا ہے، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مگر ایک آسرا ہے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ ایک آسرا ضرور ہے اور وہ رب کی رحمت کا ہے۔ آج کے اس سلسلے میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے تو ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی بدل جائے، وہ سیاہی، وہ گناہوں کا جو اندھیرا ہے وہ نیکیوں کی روشنی میں بدل جائے۔ مگر کیسے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اعمال نامہ پیش ہو اور اس میں گناہ نہ ہو، اس کی نافرمانیاں نہ ہوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہم تو گناہ کر چکے، ہم تو خطائیں کر چکے، اب آخری دن تو چلیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر جو پریویس ریکارڈ ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہم کریم مولا کے بندے ہیں، ہمارا رب بڑا رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ جی ہاں، یہ پاسبل ہے، ہماری گناہ نیکیوں سے بدل سکتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی دور ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ آج کے سلسلے میں یہی سمجھنے کی اور یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن پاک، اور یاد رہے آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے موضوع سے متعلق ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے، ہمارے ساتھ آج ایک نہیں دو نعت خواں اسلام میں موجود ہیں، تو آپ نعت شریف کی فرمائش، مناجات کی فرمائش، کسی بھی کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے موضوع سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں۔ ہم اپنے سلسلے میں چاہیں گے کہ ہمارے دنیا بھر کے کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہم ویلکم کریں گے آپ کی کالز کو۔
تو چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف، نعت شریف بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آئیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے نامہ اعمال میں سے گناہ ختم ہو جائیں بلکہ گناہ نیکیوں سے بدل جائیں، اس بارے میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضائے الہی عز وجل اور ثواب آخرت کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے توجہ اور ادب کے ساتھ تلاوت سننے کی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان آئیے ان آیات کا ترجمہ کنز ایمان سنتے ہیں۔ فرمایا پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں۔ ان سے اگلے بھی ایسے کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نکل سکتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آیات کا جو انتخاب تھا وہ بھی یہی تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی بارگاہ میں توبہ بجا لائیں، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج توبہ ہی کے فضائل اور اس کے بارے میں سنیں گے کہ توبہ کی کیا حقیقت ہے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، توبہ کی کیا کچھ شرائط بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جب قبول فرماتا ہے تو کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آج ہم سب کو اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نامہ اعمال کے گویا آخری صفحات چل رہے ہیں، اور وہ صفحات کیسے اچھے ہو جائیں، پچھلا اکاؤنٹ کیسے اچھا ہو جائے، سب باتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب سنتے ہیں نعت شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ میں رضا الہی عز و جل کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہ کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعا یا شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب یہی تو چاہتے ہیں، خطائیں مٹا دی جائیں، برائیاں محو کر دی جائیں، اریز ہو جائے کسی طرح، وہ نامہ اعمال کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی کہتے نا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا پاور نہیں ہے کہ اپنے ان گناہوں کو مٹا دیں۔ دنیا میں تو ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو لوگ کرتے ہیں، اپنی رپورٹ تبدیل کر دیتے ہیں، مگر بارگاہ الہی میں بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، میرا رب ہے جو چاہے تو خطاؤں کو معاف فرما دے، جو چاہے تو ان خطاؤں کو نامہ اعمال ہی سے مٹا دے۔ آئیے اسی بارگاہ الہی میں امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا کلام، بڑی پیاری مناجات ہیں، یہ مبارک لمحات ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، نہ جانے اس وقت سلسلہ کہاں کہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ اگر ہم سبھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے، کس کے آنسوؤں کے صدقے ہماری خطائیں مٹا دی جائیں۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو نامہ اعمال ہے، اگر یہی لے کر پیش ہونا پڑ گیا، یہی نامہ اعمال پر حساب دینا پڑ گیا، اسی پر کوسچن کریٹ ہو گئے، تو ہم برے پھنس جائیں گے۔ مگر رب کی رحمت سے امید بڑی ہے، آئیے مل کر مناجات میں شامل ہو جائیں۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے کہ بنانے کہ دے بنا یا رب، بنا دینے بنانے کہ دے بنا یا رب، گناہ گار ہوں میں، گناہ
نہ ہو اللہ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے یا اللہ برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میری چھپا یا الہی میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں اللہ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے جو کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں میں وہی بدکار ہوں کر دو کرم میں کر کے توبہ
عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب نہیں ہے نام سگعتار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام سگعتار میں کوئی نیکی فقط تیری رحمت کا صدا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا صدا یا رب رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو نہیں ہے نام مائے سگعتار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا صدا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب کتنا خوبصورت کلام ہے، کیا پیاری التجائیں ہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، خطائیں مٹ جائیں اور پھر مولا اب جو زندگی ہو وہ تیری اطاعت والے کاموں میں بنا دے نیک مجھ کو دے بنا یا رب، یعنی نیک اگلی زندگی اچھی گزرے، پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ امیر اہل سنت نے جو اس کلام کا مقطع لکھا آپ نے تو یقیناً ان کی ساری فرمائی، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کیسا مطلب حقیقت پسند، حقیقت جس کو کہہ کے حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ نہیں ہے نامائے بدکار میں کوئی نیکی، کوئی ہے ہی نہیں عمل جو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لائق ہو، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یار، بس اسی آسرے پر اسی رحمت کے سہارے جی رہے ہیں۔ اور آج اس سلسلے کا یہ موضوع لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کب تک ہم توبہ کو ڈیلے کرتے رہیں گے، کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے، کب تک لنگر آن کرتے رہیں گے اس فیصلے کو کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، ابھی نہیں بعد میں میں توبہ کر لوں گا، میں اللہ کی طرف رجوع لے آؤں گا۔ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، چاہے کوئی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، ایسا لگتا ہے اسے کہیں اکیلے میں احساس تو ہوتا ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، آئی ایم رانگ، مگر پھر شاید اسے ایک تھپکی ملتی ہوگی کہ یہ غلط کام، یہ غلطیاں، یہ برائیاں تم چھوڑ دینا، مگر کچھ عرصے کے بعد۔ اور یہ تاخیر، یہ طوالت، یہ لمبی امید توبہ کرنے نہیں دیتی، اور بندہ پھر بغیر توبہ کیے ہی، گناہوں کو چھوڑے بغیر ہی، اچھی زندگی کی طرف آئے بغیر ہی انہی بری عادتوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، گندا نامہ اعمال لے کر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جب قبر میں جائیں ہماری قبر روشن ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں؟ آج کے سلسلے میں کوشش کیجئے گا
کہ اول تا آخر کانشیس کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹینڈنٹ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ حاضر رہیے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دل کے تار ہی ہم چھیڑ سکیں گے، توبہ کرنے پر ابھار ہی سکیں گے، لیکن توبہ کر لینا، واقعی سچی توبہ کر لینا، یہ تو اللہ جیسے نصیب فرمائے اور خود یہ ہمت کر کے آگے بڑھے۔ ہمارا مقصود سچی بات یہی ہے، کل اسد بھائی بھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ اپنے ان سلسلوں سے ہمیں خود بڑا سیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شک یقین کریں، ہم جب یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی کریں گے تو نیت ایک یہ بھی ہے کہ ہم بھی اپنی ان تمام خطاؤں سے، ان تمام غلط باتوں سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ تو ہر کسی کو ہر وقت کرنی جی، چاہیے۔ اور اس میں ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو ابتدا فرمائی ہے، دیکھیے توبہ کی شرائط بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اور واقعات بھی سنیں گے بزرگان دین کے، جس کی روشنی میں ہم بھی توبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اہم ترین بات یہ ہے کہ توبہ کرنے کی نیت ہماری بن جائے، جو آپ نے کہا نا، ذہن بن جائے، ذہن بن جائے کہ طویل امیدوں کے اندر ہم گم رہتے ہیں، لمبی زندگی ابھی تو میری باقی ہے، ابھی نہیں بعد میں کریں گے۔ تو جو تصوف پر لکھنے والے بزرگان دین ہیں، تصوف کی جتنی بھی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کی بڑی ابتدا کے اندر عموماً 2 ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ علم کا باب ملے گا اور اس کے بعد آپ کو توبہ کا باب ملے گا، کیونکہ توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کہ میں سعادت ہو گئی اور آپ کے جو بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب منہاج العابدین ہے، تو اس میں جو ابواب بندی کی ہے تو بڑی ہی ابتدا کے اندر آپ نے توبہ کا بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ جب بندہ توبہ کی طرف آتا ہے تو پھر بعد میں اس کے لیے بہت سارے منازل ہوتے ہیں جس کو طے کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو توبہ میں ایک تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا کسی بھی لمبی امید کے سائے کے اندر توبہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور شیطان کے واروں میں سے ایک بہت بڑا وار یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ نیک کام کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان ایک بڑا کامیاب وار کرتا ہے، یار تو بہت گناہگار ہے، تو اور رب کی ولایت، تیرے جیسا گناہگار آدمی اور رب عز و جل کا قرب، تو اور نیک آدمی ہو ہی نہیں سکتا، تو نے تو اتنے گناہ کیے ہیں۔ اب جب بندہ توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ توبہ کی طرف آئے ہی نہیں، کیونکہ شیطان کو توبہ کے فضائل معلوم ہے کہ اگر یہ بندہ توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے اس کو کیا کیا ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے توبہ کرنی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اے بندے، جس طرح تو نے گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیا، اسی طرح توبہ کو اپنی عادت بنا لیا۔ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ پھر گر جائے تو پھر توبہ کر کے اٹھ جائے۔ میران شورا ایک بیان میں بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ نے کہا نا شیطان جانتا ہے جی، کہ 70 سال وہ بندے کو گناہ میں لگائے رکھے اور بندہ ایک سچی توبہ کرے، تو وہ شیطان نے جو 70 سال اس سے برے کام کروائے، اللہ وہ سب معاف فرما دے، سب معاف فرما دے۔ بلکہ یہ جو کچھ شخص کفر پر ساری زندگی گزارے، اور ایک مدنی بہاروں کے اندر ایک بہار بھی تھی جو آدھ گھنٹہ قبل غالباً میں اگر بھول نہیں رہا ہاسپٹل میں، اب ساری زندگی کفر کے اندر اس شخص نے گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسلام بھائیوں نے جا کر عیادت کی اور جو بھی وہاں پر ترکیب بنی، صرف چند لمحات پہلے اس نے توبہ کر لی تو اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن توبہ کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ گزشتہ جو اعمال بد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کفر کو گناہوں میں سب سے عظیم گناہ قرار دیا گیا ہے، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جو سچی توبہ کرے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کرے، آج میرے پیارے اسلامی بھائیو ہم توبہ کے حوالے سے 2 بڑے ایکسٹریم پہلو ہیں، اس پر بھی ضرور ڈسکس کریں گے۔ ایک جیسے جس پر اسد بھائی نے ہماری رہنمائی کی کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر توبہ نہیں کرتے کہ میں بڑا گناہگار، اتنی خطائیں کر لی، معاذ اللہ اپنے آپ کو پہلی جہنمی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دلیرے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے،
اور جناب کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا. ان دونوں سیکٹرز پر بات ہوگی، اور انشاءاللہ جو بیچ کا راستہ ہے، جو واقعی صحیح راستہ ہے، اس پر انشاءاللہ رہنمائی کے مدی پھول لیں گے. دنیا میں جہاں کہیں آپ بھی آج ہمارے ساتھ آپ اس ٹاپک پر شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی کلام کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات شیطان یہی کہہ کر واپس گناہ میں ڈال دیتا ہے کہ یار اب تو بہت گناہ کر لی ہے، یا بعد میں کر لینا. دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے. اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اب انہی کے بارے میں دیکھ لیجئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور پھر تابعی بزرگ بن گئے. اور آپ نے پھر ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد، یعنی توبہ کر چکا، پھر اس نے بدکاری کی اور پھر نہر پر غسل کرنے گیا تو نہر سے یہ صدائیں آنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ نہیں کی تھی؟ یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب ایسا نہیں کروں گا؟ اب جب یہ اس شخص نے سنا کہ جس پانی سے میں نے غسل کرنا ہے اسی نہر سے صدا آ رہی ہے، اسی نہر سے آوازیں آ رہی ہیں، بہرحال اس پر رکت طاری ہو گئی. وہ چیختا چلاتا بھاگا وہاں سے کہ اب کبھی بھی اپنے پیارے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا. وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے. یہ بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چلا. اتفاق سے ان سب کا اسی نہر کی طرف گزر ہوا تو اب وہ شخص تھرانے لگا کہ میں اگر اس نہر کے پاس پھر گیا تو اس کو تو میرے گناہ پتہ ہیں، یہ پھر میرے ہو سکتا ہے گناہوں کا اعلان کر دے، میری جو عزت بنی ہے ان لوگوں نیک لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے کہیں وہ بھی نہ دور کر دیں. تو اب اس نے کہا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے گناہوں کے جاننے والا وہاں موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے. یہ رک گیا اور باقی وہ جو 12 افراد تھے وہ نہر پر چلے گئے. تو نہر سے پھر صدائیں آنا شروع ہوئیں، اور اب صدائیں کیا تھی؟ اے نیک بندوں تمہارا رفیق کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. نہر سے کیا آواز آئی؟ سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے، تکلیف دے بیٹھے، مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو کیا تم میں اور اس میں صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے، نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، اب اس کی اپنے رب سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو. انہوں نے وہ خوشخبری رفیق کو دی، وہ بھی وہیں ان کے ساتھ آ گئے اور یہ سب نیک لوگ اسی دریا کے کنارے عبادت میں مشغول ہو گئے. اور اس شخص کا انتقال ہو گیا. اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو میرے پانی سے اسے نہلاؤ. لک ایٹ دا ڈفرنس. ایک وقت وہ خود نہانے گیا تھا تو نہر نے اسے یاد دلایا کہ تم گناہگار ہو، برائی توبہ کر کے پھر بھی تم گناہ کر کے آئے ہو، اور دوسری طرف وہی نہر یہ صدائیں دے رہی ہے کہ اپنے اس نیک رفیق کو میرے ہی پانی سے نہلاؤ، میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے. صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کر جانے کا ارادہ تھا، مگر جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو، یعنی ایک درخت جو سیدھا ہوتا ہے گاجر کی شکل کا، وہ ایسے 12 کداور درخت کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں اور ہم نے کہیں اور جانے کے بجائے اسی کے سائے میں پڑے رہیں. بہرحال وہ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا اسی شخص کے پہلو میں اسے دفن کر دیا جاتا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تابعی بزرگ نے روایت نقل کی ہے کہ پھر بنی اسرائیل کے لوگ ان مزارات کی زیارات کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. یہ واقعہ بڑا ہی پیارا رسالہ، ہمارے اس موضوع سے متعلق رسالہ ہے امیر اہل سنت کا نہر کی صدائیں. یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے، یہ اسی رسالے سے میں نے واقعہ بیان کیا ہے. اب ذرا سوچیں، توبہ سے پہلے بدکاری اور بڑے بڑے گناہوں میں ایک شخص ملوث ہے، سچی توبہ کی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. سارے مدنی پھول غور کیجئے گا، سچی توبہ کی، نیک لوگوں کے ساتھ اس نے اپنا ماحول اپنا لیا، انوائرمنٹ چینج کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ اب اس کے مزار بن رہا ہے.
نہ صرف اس کا مزار بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی اس کی برکت سے وہی مزار بن رہا ہے. آگے جا کے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ شروع زمانے سے لوگ مزارات کی زیارت کو جایا کرتے ہیں. تو یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے توبہ میرے پیارے اسلامی بھائیو. سچی توبہ کر لی جائے نا, کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ہم نے میرے پیارے اسلامی بھائیو وہ آیت سنی تھی, پھر دوبارہ اس آیت کا ایک جز میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز ایمان, تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. انہی لوگوں سے تو خطاب ہے کہ جو گناہ کر چکے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان, سبقت رحمتی غضبی. اللہ عز و جل کا فرمان رحمت شان حدیث قدسی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی, یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. اب یہ بتائیے, وہ رحمان وہ رحیم ہم نے بخشنا چاہتا ہے, ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, اب ہم ہی اس کی نافرمانی کریں, ہم ہی اسے ناراض کرنے والے کام کریں. آئیے سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے. بری عادتیں یقیناً چھوڑنا مشکل ہے مگر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے. یا یہ بھی تو سیکھنے کو ملا اسد بھائی جی کہ چھپ کر گناہ کیا تھا نا, جی اس نے بدکاری کی یا برا کام کیا تو چھپ کر کیے ہوئے گناہوں پر بھی وہ خبردار ہے. جی بندہ گناہ کرتے وقت چھپ کر کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو ہر ظاہر کو جانتا ہے, ہر باطن کو جانتا ہے. چھپ کر کریں ظاہر کریں جو بھی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال ہے یہ زمین ہے, یہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے. جس زمین پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں, اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں, دونوں پر یہ گواہ ہے. اسی طرح ہمارے اعضاء, یہ خود قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا کہ کل بروز قیامت اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے, یا تو اس بندے کے خلاف گواہی دیں گے یا اس کے موافق گواہی دیں گے اس کی اچھی عادات پر. ہمارے ہاتھ, ہمارے کان, آنکھیں, ناک, یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہیں. بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ بندے کے سامنے اس کا گناہ پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ گناہ میں نے کب کیا ہے, تو اس پر اس کے اعضاء کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا. تو جیسے کہ آپ نے یہ روایت پڑھی, اسی طرح سے اور بہت ساری اشیاء ہیں, یہ آسمان, یہ ہمارے اطراف کی چیزیں. اسی لیے بزرگان دین اپنے کلمے کے لیے دیگر اشیاء کو گواہ بنایا کرتے تھے. امیر علیہ سنت کی عادت مبارکہ میں بھی دیکھا ہے کہ مسجد کو اپنا گواہ بنایا, اپنے ایمان کا گواہ بنایا, اسی طرح اور اشیاء کو. تو یہ تو ایک بڑی بدیہی سی بات ہے, بڑی واضح بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں اگر پختہ ہو تو ہم بچیں گے کہ رب میرا جاننے والا ہے, میں چھپ کر رہا ہوں تو بھی مجھے کوئی دیکھنے والا ہے. اسی طرح کرامن کاتبین ہمارے فرشتے ہیں جو رب عز و جل کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. ہمارے اچھے اعمال لکھے جاتے ہیں, ہمارے برے اعمال لکھے جاتے ہیں. تو اب بات ہے کہ میں اپنے ذہنی طور پر کتنا پختہ ہوں اور یہ سینس اور یہ تصور میرے ذہن میں کس قدر پختہ ہے. بزرگان دین کے جو اس طرح کے واقعات ہیں کہ کہیں پر کوئی گناہ سرزد ہو گیا, اب سالوں سال کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو رونے لگے, تھر تھرانے لگے, گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے. تو اب نہ ان کو کسی نے بیان کیا, نہ ان پر کسی ایسی چیز کا اظہار ہوا, لیکن چونکہ ان کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا پختہ تھا کہ میرا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کس قدر برا تھا, تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر رونے لگ جاتے تھے. اسی طرح اور یہ واقعات ہیں. تو وہی بات ہے کہ گناہ کرتے وقت یا گناہ ہو جانے کے بعد میرے ذہن کے اندر یہ بات موجود رہے کہ میں نے نافرمانی کی ہے, پہلے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں. توبہ نہ کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے, اپنی غلطی تصور ہی نہیں کرتے, ہیلے بہانے کرتے ہیں یا کم علمی کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی. تو اگر علم ہوگا تو پھر مجھے اپنی خطا کا ادراک بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں,
ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ کرتے وقت ہمارا تصور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، رب عز و جل دیکھ رہا ہے، اس پر میری گرفت ہو سکتی ہے، وہ مضبوط نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بہت کلام لکھا ہے اور بڑا ہی پیارا کلام لکھا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد واقعی بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف راغب ہو جاؤں۔ ایک بڑی پیاری روایت آپ نے نقل فرمائی کہ تمام لوگ گناہ گار ہیں، لیکن اچھے گناہ گار وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات روایت کے اندر ہمیں بتائی گئی۔ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، 40 کے اندر یہ روایت نقل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف نصیحتیں فرمائی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور اس کے اندر ایک بڑی پیاری بات جو ارشاد فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اے میرے صحابی، گناہ کے بعد کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لے، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ کتنی پیاری نصیحت ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد شرمساری ہو جائے اور بندہ نیکی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مٹ جائے گی۔ کل ایک کال آئی تھی اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا، بڑا پیارا سوال تھا کہ اگر نامہ اعمال کے اندر، ہمارا موضوع یہی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں، گناہ سرزد ہو گئے تو اب وہ مٹائے کیسے جا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا تصور تھا کہ گناہ ہو گئے تو اب یہ نامہ اعمال صاف اور ستھرا کیسے ہو؟ تو اس روایت کے اندر ہمارے لیے اس کا فارمولہ بتایا گیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بعد بندہ توبہ کر لے، نیکی کا کام کر لے۔ ماشاءاللہ دیکھیں قرآن پاک کی جیسے حدیث پاک بھی ہم نے سنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جی، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا میں کسی کا دل دکھا دیں، کسی کی بات نہ مانیں، اس سے معافی مانگ لیں، ایک بار معاف کر دے گا، دوبارہ غلطی کریں 2 بار کر دے گا، تیسری بار غلطی کرے وہ کہے گا دیکھو اب مت کرنا، اب بھی معاف کر دیتا۔ لیکن اگر کنٹینیو بار بار غلطی کریں، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس نے معاف نہیں کرنا۔ رب عز و جل کی رحمت تو دیکھیں کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، اس سے سچی توبہ اگر کر لے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک تو ہے معاف کرنا، فار ایگزامپل دنیا میں اگر کسی 2 بندوں کا جھگڑا ہو جائے یا کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے، تھانے تک رپورٹ پہنچ جائے، تو دنیا میں ہوتا ہے پولیس رپورٹ جب بن جاتی ہے تو اب بے شک وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، پولیس نے چھوڑ بھی دیا، لیکن اس تھانے میں اس مجسٹریٹ کے پاس ایک رپورٹ بن گئی کہ اس بندے نے یہ آفنس کیا تھا، یہ گڑبڑ کی تھی۔ 5 سال بعد 10 سال بعد بھی آپ کسی کا تھانے میں ریکارڈ چیک کروائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 10 سال بعد پہلے اس نے یہ معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں تھانے آنا پڑا تھا۔ یعنی کہیں نہ کہیں وہ رپورٹ رکھی جاتی ہے، فائل بنی ہوئی ہوتی ہے، فائل بنی ہوئی ہوتی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ایشو ہوتا۔ بلکہ آپ کو بعض ممالک میں سفر کے لیے جانا ہو جی، تو پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ریکارڈ اپنے ملک میں کیسا ہے، اپنے ملک میں کیسا ہے، کریکٹر پولیس سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں کہیں نہ کہیں بندہ ڈرتا رہتا ہے۔ وہ آپ نے بھی بیرون ملک سفر کیا ہے، وہ لائسنس پر سپاٹس ہوتے ہیں، جی، پوائنٹس ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے لائسنس کے پوائنٹس نہ لگ جائیں، کیونکہ 8 یا 10 کے کچھ ملکوں میں 12 پوائنٹس ہیں، اگر سال میں وہ 12 پوائنٹ لگ گئے تو لائسنس ختم، اگلے سال بھی نہیں چلا مالدار سکتے۔ جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ہاں کہ وہ تو پکڑ نہ اب ہو یہ ان تمام چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ غور کیجئے جی، کہ ہمارے لائسنس کے پوائنٹس نہ لگ جائیں، ہم پر جناب مخالفے نہ لگ جائیں، ہمارا پولیس میں کہیں کوئی رپورٹ نہ ہو جائے، دنیا بھر میں جو پرابلمز ہے اس کو ہم نظر رکھیں۔ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو کہ جس کے ہمارے برے اعمال کو فرشتوں نے لکھ لیا، زمین گواہ ہو گئی، اعضاء گواہ ہو چکے ہیں، لیکن اگر رب معاف فرما دے، سنیے آیت قرآنی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 19 اور سورہ الفرقان آیت نمبر ہے 70، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، غور سے سنیے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو
اللہ عز و جل بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، صرف معاف نہیں فرمائے گا، یعنی ڈیلیٹ ہو جانا بڑی کرم نوازی، یا اللہ معاف فرما دے اور اس کو ختم کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، اس کے جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو کوئی اس پر گواہی نہیں ہوتا۔ یہ رحمان رب کی رحمت، اور قرآن پاک میں آپ نے سنا اور بڑھ کر انعام، ڈیلیٹ ہونا بڑی کرم نوازی، مگر وہی گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، اس کے چھوٹے 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 گناہ اسے بتائے جائیں گے، تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ میں نے تو اس سے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، وہ پیش نہیں ہو رہے۔ نبی پاک یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنا رہے تھے، تو پھر ارشاد ربانی ہوگا، رحمت الہی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تجھے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی۔ اللہ تو وہ شخص بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، مولا میں نے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اللہ وہ کہاں ہیں؟ تو پیارے آقا نے جب یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تو رحمت الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے کہ وہ رحمان رب کی رحمت جب بندے کی معافی کا اعلان ہوگا، جب کرم نوازی ہوگی، گناہ ڈھونڈ رہا ہو، گناہ وہ کہے گا کہ بھائی میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ کہاں ہیں میرے مولا، مجھے اس کے بدلے بھی نیکیاں چاہیے۔ تو یہ میرے پیارے اسلام میں سوچنے کی بات ہے کہ اتنا کریم مولا ہے، اور اس طرح یعنی کہتے ہیں نا کہ پل بھر میں وہ بے نیاز ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ جب چاہے کسی بندے کی ایک ادا پر بے شک میں ادائیں سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس رسالے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا اسی میں ایک روایت سنیں، کتاب التوابین میں ہے کہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرا خوف خدا کی وجہ سے مسجد سے باہر کھڑا رہا اور باہر ہی بیٹھ گیا، اور کہنے لگا میں گناہ گار، میں کہاں اس قابل کہ اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ اولیاء کا بلند ترین درجہ، سب سے ٹاپ درجہ جو ہے اولیاء کرام کا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیں، عاجزی، انکساری، وہ کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو حقیر جانے، برا سمجھے، بہت بڑی بات ہے، پہلے اپنی غلطی تو مانو۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ پہلے اپنے آپ، اب دیکھیں اولیاء کرام آج بھی ان کی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کی باتیں پڑھیں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں کتنا حقیر، گناہگار، سیاکار، لیکن ہم جناب کبھی احساس ہی کرنے کے لیے پہلے تو تیار نہیں ہوتے کہ میں گناہگار ہوں۔ ہاں وہ نام کے آگے فقیر لکھ دیں گے مگر وہ فقیر زبانی ہوتا ہے، لیکن کیا واقعی حقیر، فقیر، میں سب سے برا ہوں، یہ سمجھنے کی ہماری ذہن سازی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 70 بار استغفار فرمایا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ ان کا حال یہ ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام، ہمیں یہ سوچنا ہوگا پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پکی امید ہو اور یہ ریئلائز ہو کہ میں گناہگار ہوں، مجھے معافی مانگنی ہے۔ ایک اور میں واقعہ سناؤں، کتاب التوابین کے صفحہ 83 پر لکھا ہے، ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ اس کا یہ بے قرار ہونا، ادھر ادھر چلنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنا پسند ہوا کہ اس کی اس ندامت اور بے قراری کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے صدیقیت سے نواز دیا۔ تو یہ ہے رب کی رحمت ہے۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ان ندم توبہ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ اس پر بات کریں گے، اس موضوع پر بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ شرمندگی کیسے آ سکتی ہے اور یہ شرمندگی ہمارے اندر ہے بھی کہ نہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، مدنی پھول لیں گے۔ آئیے کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام جسپار علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو بعد وہ توبہ کے بعد پھر جب اسے گناہ کا موقع ملتا ہے تو ان کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، بار بار یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم؟ ہائے ہائے ہائے، انشاءاللہ کیا فرمائیں گے؟ گناہ، دیکھیے توبہ، مختلف قسم کی روایات ہیں۔ بعض روایات کے اندر بار بار توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا، اس کو مسخری کرنے والے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اللہ اللہ اللہ، کہ یعنی توبہ کو
اس طرح سے لینا کہ چلو پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لیا، تو یہ عادت تو نہیں ہونی چاہیے اور بہت ہی خطرناک ہے یہ بات. اور یہاں پر ایک اور بات عرض کروں گا کہ ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے بعض اوقات. لوگ یہ تصور بنا لیتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور بتقاضۂ بشریت جو ہے وہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اس چیز کا ایک اور پہلو بھی ہے سوچنے کا کہ میں اگر کسی کی نافرمانی کرتا ہوں، کسی کی نقصان کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، تو چند بار کے بعد مجھے بھی اس سے حیا آنے لگتی ہے کہ یار میں کتنی بار اس کے سامنے جاؤں گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کو رب عز و جل سے حیا کرنی چاہیے کہ آخر کتنی بار. بعض گناہ تو ایسے ہوں گے کہ آج ہم توبہ کے موضوع پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ یار یہ کیا ایسا میرا انداز ہو گیا کہ ایک گناہ میں کر رہا ہوں، 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور کیا ہی چلے جا رہا ہوں. 20 سال ہو گئے کوئی بری عادت ہے میرے اندر اور وہ اب تک پنپ رہی ہے. تو کیا فقط اتنا سوچ لینا کہ چونکہ میں انسان ہوں لہذا خطا ہو جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. بندہ اپنے اور رب عز و جل کے تعلق کو سمجھے کہ میرا اور رب عز و جل کا تعلق کیسا ہے، کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا خالق ہے. تو جب یہ تعلق بندے کے ذہن میں ہوگا تو پھر گناہ کرتے ہوئے اس کو واقعی جو ہے نا وہ شرم ساری محسوس ہوگی. میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں آپ کی کوئی نافرمانی کروں، ایک بار، 2 بار، چند بار، پھر مجھے حیا آئے گی کہ یار عبدالحبیب بھائی کیا سوچیں گے، یار یہ روزانہ یہ کام کر کے بیٹھا ہے. جبکہ آپ کا مجھ پر کیا تسلط، یعنی عوام یا دنیا والے کیا بگاڑ لیں گے اگر سیٹھ ہمارا ناراض ہو جائے، ہمارا ہم سے بڑا جو ہے کچھ بھی، وہ میکسیمم کیا کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے کا تعلق ہے اور اس کی جو قدرت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی اور جو اس کی قدرت ہے ہمارے اوپر، اس کی جو ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے. اس تصور کو ذہن میں رکھیں تو پھر یہ چیز جو ہے بار بار گناہ کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی انشاءاللہ اس کی عادت نکل جائے گی. لیکن دوسرا پہلو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھلے کتنی مرتبہ ہو جائے توبہ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کی امید پر گناہوں کو جاری رکھنا یہ بہت غلط. یہ بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہاں ایک بات جو آپ نے کی نا کہ یہ مذاق ہے، امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں ایک بات اسی طرح کی فرمائی تھی کہ بندہ بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، وہ توبہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ کا پلان ہے آگے گناہ کرنے کا، آپ کا ارادہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھی یا اللہ معاف کر دے توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ کیسی کہ آپ نے کل کی دوسری نماز نہیں پڑھنی ہے. آپ نے فلمیں، ڈرامے، گانے بازے جاری رکھنے ہیں، برے کام کا پلان پہلے ہی ذہن میں اور بندہ کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، تو پھر یہ سوال نہیں بنتا کہ میں توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہوں اور پھر گناہ کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ نے سچی بات ہے توبہ کی نہیں ہے. توبہ کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، ہم وہ بھی سنیں گے. اور جس طرح بھی بات آپ نے جو کال کی ہے اس پر میں ایک واقعہ عرض کروں. واقعی جس نے سچی توبہ کی نا، رو رو کر اور ندامت کے ساتھ اور جو کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ، اب پھر گناہ ہو جائے نا گھبرائے نا، پھر توبہ کرے. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، مگر توبہ کرے. اور اب یہ نہ سوچے کہ میں نے پھر گناہ کر لیا اب توبہ قبول نہیں ہوگی. سنیے ایک حدیث پاک، آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. گویا ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے، آنسو بہاتے رہنے ہیں، سر جھکاتے رہنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگیے.
ہم ناتوان ہیں، ہمیں شیطان جکڑ لیتا ہے، مگر وہ جسے چاہے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما سکتا ہے۔ یہ بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے بے خوف بھی نہیں ہونا اور مایوس بھی نہیں ہونا، بلکہ ایمان کو خوف و امید کے درمیان قرار ایمان دینا۔ بین الخوف والرجا، جی ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی شے کا نام ہے، یعنی ہمیں دونوں طرف کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اور یہ بے خوفی کیسے برباد کر دیتی ہے، اور جس کو آپ کہیں کہ امیدیں کیسے برباد کر دیتی ہیں، جس کو کہتے ہیں دلیری آ جائے، اس پر انشاءاللہ ضرور مدنی پھول لیں گے۔ چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم اتاری ملتان شریف سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ہمارا۔ میں نے نعت سننی ہے، ہم خاک ہیں، خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ واہ سبحان اللہ، کیا کلام پوچھا ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور کال دیجئے۔ محمد خالد اتاری ڈکوٹا سے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ نعت شریف سنا دیں۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ یہ نصیحت آموز کلام ہے، نعت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے۔ اگلی کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین اتاری فیضان زمزم میلسی سے عرض گزار ہے، مجھے کلام سنا دیجئے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ ہی سنا دیتے ماشاءاللہ۔ اگلی کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ منقبت سنا دیں، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناطقہ اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں، کچھ کلام سنا دیجئے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ خاکی تو وہ آدم جدے آلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہے گر خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں۔ یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور سی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا
جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا سبحان اللہ، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. سبحان اللہ. امام اہل سنت کا ہر کلام ہی بڑا نرالا ہے، مگر یہ کلام تو بہت اسپیشل ہے. وقت ہوا ہے مدنی چینل پر ہماری مدنی خبروں کا. چلتے ہیں صرف اس کی سرخیوں کی طرف، ہیڈ لائنز کی طرف. وہ نیوز سنیے اور اس کے بعد واپس تشریف لائیے تو ہمارے اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ. Nigrani Shura and Arakin Shura conduct an important Madani Mashwara. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. Nigrani Pakistan Intizami Kabina is with the Islamic brothers related with Majlis Madrasatul Madina. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. Rukni Shura partakes in Madani activities in various cities of Baluchistan, the largest province in terms of area. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. Arakin Shura are with the Islamic brothers related with Majlis Khuddamul Masajid. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے اور مدنی خبروں کے ذریعے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کی کچھ جھلکیاں بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. ذمہ داران کی جو مصروفیات ہیں اس کا علم بھی ہو جاتا ہے. مدنی خبریں بھی دیکھتے رہیے تاکہ آپ کے جذبوں کو مزید ہمت ملے. چلتے ہیں ہمارے نعت خواہ اسلام بھائیوں کی طرف. کچھ تسلسل ٹوٹ گیا تھا، کچھ فرمائشیں باقی تھیں. ایک اور کلام کے چند اشعار سن لیتے ہیں انشاءاللہ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. دکھا دے مولا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. یا خدا حج پہ بلا
ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں میں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، یہ رو رو کے کہنا کہ شاہ ایک مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، اب تو بس تیری دھن ہے ہماری، اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے، ان کی امی حضور کی فرمائش ہے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ ماؤں کی فرمائش ہے، چلیں امی حضور ہم سب کے لیے دعا بھی فرما دیں گی، آپ دعا کلام پڑھ دیجئے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، یا مصطفیٰ آتا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کاش
نامہ اعمال کے آخری صفحات. ہمارے سلسلے میں آج کا موضوع ہے توبہ کی اہمیت، اور آج توبہ کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور وہ کیسے کی جاتی ہے، اس پر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں. ایسے واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں. توبہ سے پہلے وہ کچھ اور تھے، توبہ کی تو کایا پلٹ ہو گئی اور پھر وہ زمانے کے امام بن گئے. ایسا ہی ایک واقعہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے آئیے سنتے ہیں. جی حضور. ہم جب قرآن مجید برہان رشید کی آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کی کتب کی طرف جب مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت سے متعلق بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. اور جا بجا بندوں کو رجوع اللہ، طلب مغفرت اور توبہ کی دعوت دی گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو آگے کو نصیحت ہو. اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب مطلق سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال، کہ بے شک بندہ جب اعتراف جرم کرتا ہے، اقبال گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اس توبہ کی قبولیت کی شان کیا ہوتی ہے کہ سنن کبریٰ میں روایت کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. قرآن پاک کی مختلف آیات لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتی ہیں. عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ ان کے لیے اصلاح کا باعث بنی اور ان کی دل میں مدنی انقلاب ایسا برپا ہوا کہ وہ گناہوں کی دلدل سے نکل کر آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے بن گئے. ان کی انشاءاللہ حکایت سننے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ توبہ کی روایات و حکایات صفحہ نمبر 60 پر یہ حکایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے تھے. یہ پہلے زبردست ڈاکو تھے. ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا. اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والوں، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جو ہی یہ آیت آپ کی سماعت سے ٹکرائی گویا تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا عز و جل سے کانپنے لگے اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا کیوں نہیں اے میرے پروردگار اب اس کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ آپ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے. آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس میں کتنا گناہگار ہوں کہ میرے خوف سے امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں. آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا. چنانچہ آپ نے پہلے علم حدیث پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا شروع کر دیا. Look at the difference. یہ دیکھیں اللہ والوں کی جو اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے. اور اچھا اصل بھائی ایک بات یہاں سیکھنے کو یہ بھی مل رہی ہے، اب انہوں نے ایک آیت سنی، اس کا اثر قبول کیا اور ڈیسیشن لیا. وہی والی بات جو کل آپ کر رہے تھے
کہ بعض اوقات سامنے بات آ جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے، ڈیسیجن نہیں لیتے. ہم لوگ بعض اوقات کسی اجتماع میں گئے، ہو سکتا ہے ابھی بھی، جی ہاں ہو سکتا ہے اس وقت آپ چینل کے سامنے بیٹھ کر ایک تذبذب کی کیفیت میں ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس طرح کے کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے ہمارے نامہ اعمال کے آخری صفحات ہیں، دعا کر دیں. اب یہ آپ اس کیفیت میں ہوں گے اس وقت کہ بات ساری ٹھیک ہو رہی ہے، مجھے بھی نیک بننا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کہیں مر نہ جاؤں اس سے پہلے. لیکن یہ جب سلسلہ ختم ہوگا، ہو سکتا ہے رات بھی دیر ہو گئی ہوگی، آپ نے بھی کروٹ بدلنی ہے، سو جانا ہے، جب صبح اٹھیں گے تو وہی زندگی کے معمولات. ایسا نہیں کریں. اب یہ میں نے شروع میں کہا تھا آج ہم دل کے کچھ تار ہلائیں گے، کچھ آپ کے سامنے حقیقت رکھیں گے، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے توبہ کر لیں اور گناہ چھوڑ دیں. یہ ہم سب نے ڈیسیژن لینا ہوگا اور ایک ساتھ سارے گناہ چھوڑنے ہوں گے. بہت ساری عادتیں سامنے بھی آ رہی ہوں گی. اچھا پھر بعض اوقات یہ ذہن میں بات آتی ہے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ مجھے ایسا لگتا ہے یہی ہوتا ہے کہ یار جو بری عادتیں ہیں نا، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اس میں مزہ بڑا آتا ہے. اب میرے ایسے دوست ہیں، ان کی ایک فرینڈ سرکل ہے، وہ ذرا فلمیں ڈراموں گانوں بازوں کا جو مزہ ہے، معاذ اللہ کوئی انٹرنیٹ پر مزے لے رہا ہوتا ہے، کوئی غیر محرم عورتوں سے دوستیاں لگا کر مزے لے رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے پارکس میں جا کر اپنی آنکھوں کو، معاذ اللہ جملہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے مزے لے رہا ہوتا ہے. اب اگر وہ بندہ سوچے یار یہ سب چھوڑ دوں گا، 5 وقت نماز بھی پڑھوں گا، مسجد بھی جانا پڑے گا، تو یہ وہ لائف کا انٹرٹینمنٹ تو ختم ہو جائے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یقین کریں میرے رب عز و جل نے سب سے پہلے تو یہ سوچا ہمیں بنایا کیوں ہے، کریشن کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم عبادت کریں تو صحیح، پھر دیکھیں سکون کہتے کس کو ہے، مزہ کہتے کس کو ہے. یہ ساری رات فلمیں ڈرامے گانے باجوں میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گزارنے کی بجائے ایک رات اللہ کے ذکر میں عبادت میں گزار کر دیکھیں، نبی پاک کے عشق میں آنسو بہا کر دیکھیں. یہ دنیا بھر کا عشق دل میں جو پالے بیٹھے نا، اس عشق کو نکالیں دل سے اور عشق رسول کی تڑپ دیکھیں، یاد مدینہ میں مچلنا دیکھیں. یہ آنکھیں جب آنسو بہاتی ہیں مدینہ پاک کی یاد میں، اللہ کے خوف سے جب دل لرزتا ہے، اور اس کے بعد جو سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، 5 وقت بندہ جب مسجد میں آ کے وضو کر کے با جماعت نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا سکون دیکھیے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم نے گناہوں ہی کی لذت دیکھی ہے، نیکیوں کی لذت دیکھی نہیں. فار ایگزامپل ایک شخص نے زندگی میں کوئی ایک کام کیا ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ بڑی اچھی مثال لکھی ہے اس میں، یہ توبہ کی حکایات اور روایت میں ہی، کہ ایک شخص ہے وہ مثال کے طور پہ وہ کھاتے ہی دال ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی میں جانتا ہوں وہ ویجیٹیبل ہی کھاتے ہیں، نہیں کھاتے گوشت وغیرہ. اب کوئی شخص ہے اس نے کھائی دال زندگی بھر. اب اس کا دوست کہا یار ایک بار تو چکن کھا لو، وہ کہ نہیں میں نہیں کھاتا، مجھے دال میں بڑا مزہ آتا ہے. ارے بھائی ایک بار کھا لو، نہیں مجھے دال ہی میں پسند مزہ آتا ہے. زبردستی ایک بار ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈال دے. اب وہ کہے یار یہ اتنی لذیذ آئٹم میں نے تو کھائی نہیں کبھی زندگی میں، آج سے دال نہیں کھاؤں گا چکن کھاؤں گا. تو پتہ کیا چلا، مزہ ہی نہیں چکھا تھا تو اس کو دال ہی اچھی لگتی تھی. اب پرابلم یہ آپ نے اگر گناہوں بھری لائف گزاری ہے، وہی انوائرمنٹ میں زندگی گزری ہے، تو آپ وہی انجوائے کر رہے اور آپ کو لگتا ہے وہی زندگی کا حاصل ہے. ایسا نہیں. آپ آئیے اس طرف، پلٹ جائیے اور پھر دیکھیں سکون، رحمت. اور نماز کی تو برکتیں کتنی ہیں، بیماریاں دور کرتی ہے، صحت میں برکت لاتی ہے، روزی میں برکت لاتی ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے، انسان پرسکون فیل کرتا ہے. بلکہ اب تو سائنٹیفکلی پروف ہو رہا ہے کہ 5 ٹائم جو بندہ وضو کرے گا ویسے ہی وہ پرسکون رہے گا. جی. اور دیکھیے آپ نے جو پہلو بیان کیا یہ بڑا اہم ہے، اور یہی وہ سب سے مشکل مرحلہ ہے مشکل مرحلوں میں سے کہ ہم توبہ کی طرف نہیں آتے. دیکھیے ایک تو ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، گناہ ہے وہ ہمیں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اس میں بھلے کوئی لاجک ہو نہ ہو، ہمیں حکمت پتہ ہو نہ ہو، سب باتیں اپنی جگہ پر. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں گناہ چھوڑنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غور کریں کہ نفسانی خواہشات کی انتہا نہیں ہے. یقین کریں جو اس چکر میں پڑ جاتا ہے، دنیا داری کے اندر پڑ جاتا ہے یا کسی بھی گناہ کی عادت کے اندر پڑ جاتا ہے، تو اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. آج جس چیز میں لطف آ رہا ہے چند دنوں کے بعد اس میں لطف نہیں آئے گا. نفس کہے گا کچھ اور ہونا چاہیے، کچھ نیا ہونا چاہیے. اور اس چکر کے اندر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یقین کریں وہ کر ڈالا کہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ شاید شیطان کے دماغ میں بھی نہ آتا ہو. یعنی انتہا کو پہنچ گئے. اور اس کی ابتدا کیا ہے کہ ابتدا میں بندہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑی سی لذت کا کام ہے، یہ کر لیا.
اب کچھ دنوں کے بعد نفس کہیں اور لے کر نشے جائے کوئی گا، دیکھیں، بہت کچھ ساری چیزیں اور آگے لے کر جائے گا، آگے آگے اور پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے اللہ 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 نفرت کرنے اللہ لگتا ہے. اور اس وقت جو دنیا کا حال ہے اور واقعی اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دل میں آیا کر لیا، اور اب یہ سٹیج ہے کہ اب جو کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بے رونقی سی ہے، نہ چہرے پہ رونق، نہ دل میں کوئی تلذذ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حیرت انگیز زندگی ہے. تو ایک تو یہ ایک بڑا بھیانک پہلو ہے گناہوں کی عادت کا. کسی بھی طرح کا گناہ ہو، نفس ہے، شیطان ہے، یہ انسان کو بربادی پر پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں. اور بڑی ڈرانے والی روایات ہیں کہ کل بروز قیامت شیطان جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں تو اسے بری ذمہ ہوں، یہ دنیا میں جو بھی کرتا تھا یہ اپنی مرضی سے کرتا تھا. تو کتنا اس وقت بندے کو حسرت ہوگی کہ یار میں جو کچھ کرتا رہا آج میں اس کا انجام بھگت رہا ہوں. تو ایک تو یہ توبہ کی طرف لانے والی بات ہے، اور نیکیوں میں جو جتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے اتنا لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ایک تو یہ گناہ کی ایکسٹریم پوزیشن ہے، اس کے اپوزٹ چیز پر آئیں. آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اولاً آپ نے فرائض کیے، پھر آپ نوافل کی طرف بڑھے، پھر نوافل میں آگے بڑھے. اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کا رب عز و جل سے قرب بڑھ رہا ہے. یار اس سمندر میں آگے تو دیکھو، اولیاء کرام کی جب ہم زندگی پڑھتے دنیا سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اور کیسی ان کی لائف ہوتی تھی. اس کی حقیقت یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے اس منزل کو اپنایا. اب جب اس سیڑھی کے اندر بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی طرف راہ دکھاتے ہیں. تو اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کس ایکسٹریم پوزیشن کی طرف جانا ہے. اور مسلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ذرا بھی دشوار نہیں کہ کون سی راہ جو ہے وہ میرے لیے مناسب ہے. دونوں راہ کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے سمندر میں غوطہ لگا لیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. سرکار کے عشق کی کوئی انتہا نہیں. اولیاء کرام کی عبادتوں کی کوئی انتہا نہیں. اور اسی طرح سے نفس پرستوں کی نفس پرستی کی بھی کوئی انتہا نہیں. زندگی مختصر ہے. اب مجھ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے راہ کون سی اپنانی ہے. اور اگر توبہ کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہوگا. سبحان اللہ. بہت بہت پیاری بات ماشاءاللہ کہ اب دونوں ایکسٹریم ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرف خوش ہیں وہ سوچیں کہ آگے یہ کہاں تک لے جائے گی بات. گناہ بڑھتے بڑھتے میرے پیارے اسلام بھائیو ایمان چھننے کا سبب بن سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی صحت، اپنی دنیا میں وقار، اپنے چہرے کا نور سب گوا بیٹھتے ہیں جب گناہوں میں ایکسٹریم پر پہنچتے ہیں. اور جو نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے اس کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے، چہرے کا نور بھی بڑھتا جاتا ہے، رب کا قرب بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ اس طرف اگر جتنا آگے بڑھیں کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس طرف کا دلدل بہت بڑا ہے. آج ہمیں ڈیسائیڈ لینا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، یعنی جو نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، قرب الہی کی طرف جاتا ہے. تذکرۃ الاولیاء کے اندر پڑھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے قرب الہی کے کئی ہزار درجات جو ہے وہ پیش کیے گئے، میں نے سب سے انکار کر دیا. تو کسی نے پوچھا حضور وہ کیوں؟ وہ تو قرب الہی کے درجات تھے. فرمایا کہ وہ پردوں کے اندر تھے، میں تو رب کا قرب بے پردہ چاہتا ہوں. یعنی کوئی انتہا نہیں ہے، ولایت کی کوئی انتہا نہیں، رب عز و جل کے قرب کی کوئی انتہا نہیں. اور اس کا ایک بہت پیارا علاج یہ بھی ہے، توبہ کی بات چل رہی ہے اور جو آپ نے بات کہی کہ ہم کر نہیں پاتے، بہت سارے وسوسے آتے ہیں. دیکھیے توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صحبت کا بدلنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے صحبت نہیں تبدیل کی، جذبہ آتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی ذہن بن رہا ہو، اگر ہم نے صحبت تبدیل نہ کی تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس پہ بات کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے. میرا ذہن تھا اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ توبہ کر لی، جی اب وہ توبہ پر استقامت کیا کیا چیزیں ہم نے اپنانی ہوں گی، ضرور اس پہ بات کریں گے. ہمارے اس موضوع سے متعلق کچھ کالز ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی اپنا پیغام بھی دیں، اپنے سجیشنز بھی دیں، اور مل جل کر دیکھیں. ہم سلسلہ کر رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھیں، کیوں نہ ہم مل جل کر گفتگو کریں اور کسی نتیجے پر آج پہنچیں کہ یار واقعی بہت ہو گیا. اب تو نامہ اعمال پیش ہونے کے دن آنے والے ہیں، اور پھر سبحان اللہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے تیاری میں سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے.
شیطان کو بند کر دیا جائے گا، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، تو پھر عشرہ مغفرت، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ. سبحان اللہ. اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا، پریپریشن کیا ہے ہماری. تو یہی وہ دن ہیں جس میں توبہ ہو جائے، صفائی ہو جائے، معافی ہو جائے، نامہ اعمال صاف ہو جائے، رب کی رضا مل جائے، اور ہم پاک و صاف ہو کر رمضان سے جا ملیں صحت و عافیت کے ساتھ. اللہ کرے کہ ہمیں یہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ ایسا نصیب ہو کہ ہمارے نامہ اعمال کی گندگیاں معاف ہو چکی ہوں اور رب تعالی ہم سے راضی ہو. کچھ کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل اختاری عمان سے بات کر رہا ہوں. جناب یہ بتائیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کی توبہ کرتا ہے، تو اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ جی اگلی کال دیجیے. مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، تو اس گناہ کے لیے کیا کرے ذرا آپ مجھے بتائیں، اور ایک مدینہ مدینہ والی ایک نعت سنائیے. ہائے ہائے ہائے، یہ احساس پیدا ہونا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، اب کریں کیا؟ تو کرنے کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیسیشن لینے ہوں گے، ہمیں طے کچھ کرنا ہوگا. حضور توبہ کی کچھ شرائط بتائیں کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں. دیکھیں یہ آج غور سے سنیے. توبہ کان پہ ہاتھ لگا لینا، گالوں پہ چپت مار لینا، توبہ توبہ کہہ دینا اور پھر ویسا ہی رہنا، توبہ اس کا نام نہیں. دیر از سم کنڈیشنز، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو جس کو کہتے ہیں توبہ، جو ہم یہ فضائل سن رہے ہیں، جو قرآنی آیات سن رہے ہیں، جو یہ برکتیں سن رہے ہیں، تو توبہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ جی حضور. توبہ عام لوگ بھی کرتے ہیں، جیسے آج اکثر عوام کو دیکھتے ہیں، کوئی بات ہوئی تو منہ پر تھپڑ مار لیا، ٹھنڈی آہیں بھر لی اور سمجھ لیا توبہ ہو گئی، تو دوبارہ پھر اس کام میں چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی. وہ اس گمان میں ہوں گے کہ ہم نے توبہ کی، ہم توبہ کیے ہوئے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ توبہ کرنے والے نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ اپنی امید پر اپنے گمان میں توبہ کرنے والے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی شرائط کو اختیار نہیں کیا. توبہ کرنے کا جو طریقہ تھا، گناہوں سے رکنے کا وہ ایک مضبوط عزم وہ نہیں کیا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ توبہ جب بھی بندہ کرے تو اس سے پہلے کچھ شرائط جو بزرگوں نے بیان فرمائی اس کے مطابق توبہ کریں تو انشاءاللہ جب کی بارگاہ سے امید ہے کہ ہماری توبہ بھی قبول ہوگی. تو شرف فقہ اکبر میں یہ توبہ کی روایات و حکایات اس کتاب میں بڑا پیارا بیان فرمایا. اس میں مشائخ عظام نے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں. 3 ارکان ہوں گے تو تب توبہ قبول ہوگی. نمبر 1 اپنے ان گناہوں پر، ماضی پر جو گناہ ہوئے ان پر ندامت ہو. نمبر 2 کہ اسی وقت فوراً حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا. اور نمبر 3 مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرنا. اور پھر آگے مزید فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کی شرائط بھی اس وقت پائی جائیں گی کہ جب یہ گناہ بندے اور اللہ کے تعالیٰ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. آگے جو شراب پی، تو اب شراب پی تو اب اس شراب پینے کے بعد ندامت ہونا، شراب پی لی اور پھر کیا ہے کہ فوراً اس کو چھوڑ دے، اب نہیں پیوں گا شراب کو ترک کر دے. اور تیسرا یہ کہ اس میں کیا کرے، آئندہ شراب نہ پینے کے پختہ ارادہ کرے. یہ تو اس صورت میں. اور پھر اگر اس توبہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے کے پر ہے، اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سے کسی حق میں کمی کی، مثال کے طور پر نماز نہ پڑھی، تو اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ قضا بھی کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ 3 چیزیں بھی پائی جائیں گی. یہ 3 چیزیں میں تھوڑا سا اس کو اور مزید آسان الفاظ میں ناظرین کو سمجھا دوں، پھر آگے چلتے ہیں. میرا خیال آپ اگلی دوسری بات بتائیں گے کہ 3 چیزیں یاد کر لیں. اگر واقعی آج ذہن بن رہا ہے نا توبہ کرنے کا، اور بننا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، تو پہلا تو یہ کرنا ہے کہ پچھلے گناہ پر ندامت. میں نے بھی حدیث پاک بھی آپ کو سنائی، شرمندگی تو ہونا. یعنی یہ کیسی توبہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شیم ہی فیل نہیں ہو رہا. پہلے بندہ یہ فیل کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے یہ رانگ کیا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں. پہلے وہ شرمندگی لائے اپنے اندر، ندامت لائے. پھر رائٹ اوے اسی وقت جس وقت توبہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، ختم، فنش، اب نہیں کرنا یہ گناہ. اور 3rd کنڈیشن کیا ہے کہ پکا ارادہ. یہ نہیں کہ پلان بنے ہوئے سارے گناہ سارے کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی وڑنی نہیں ہیں، جھوٹ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اپنی روزی کو سود سے کیسے بچا سکتا ہوں، تو سارے گناہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ ہے اور بندہ کہہ رہا ہے میں توبہ کر رہا ہوں یا اللہ. یہاں علماء نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے رب سے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے.
یہ بعض اوقات زیادہ پنشمنٹ کا باعث بن سکتا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ معافی مانگ رہا اور دل میں پلاننگ کی کل کرنے وہی سارے کام ہے, پتہ چلے کل دوبارہ وہی کام کرے گا, کتنا برا لگے گا آپ کو. اور یہ تینوں کنڈیشن بہت ضروری ہیں. اور پھر یہاں ایک اور بات بتائی کہ یہ ان گناہوں کے لیے ہے جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو. اور کئی وہ معاملات ہیں جو حقوق اللہ ایسے ہیں جو عبادت کی ادائیگی کے ہیں, جیسے روزہ ہے, نماز ہے, یا زکوٰۃ ادا نہیں کی, تو جو ڈیلے کیا اس کی معافی مانگ لے, مگر اس کو پھر ادا کرنا پڑے گا. روزے قضا کرنے پڑیں گے, نمازیں جو رہ گئیں وہ قضا کرنی پڑیں گی, زکوٰۃ جو پیچھے ادا نہیں کی گئی وہ بعد میں ادا کرنی پڑے گی توبہ کے ساتھ. اور اب کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں انسان کے جس کا بندے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. اب کسی نے کہا جناب میں نے ڈاکے مار کے پیسے جمع کر لیے, لوگوں سے رشوت کا مال لے لیا, لوگوں کا چوری کر کے مال دبا لیا اور اللہ سے توبہ مانگ لوں, معافی مانگ لوں, یہ تینوں کنڈیشن پوری کر لوں, اب اس کے احکام الگ ہیں. جی حضور. جی وہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ اب یہ تو پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ بندے اور رب کے درمیان معاملات ہیں. اب کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, بندوں کے حقوق ہوتے ہیں. اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ بندوں کے مال, ان کے مالوں پر قبضہ کیا ظلم کے ساتھ, تو اب توبہ کے ساتھ ساتھ ان کا مال واپس کرنا بھی ضروری ہے. یا تو مال واپس کر لے یا ان کو ڈھونڈ کر ان کا مال جو لیا تھا اس کو معاف کروا دیں. اگر نہیں ہے تو ان کے ورثاء تک وہ مال پہنچانا یا ان سے معاف کروانا لازمی ہے. اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ ان بندوں کی عزت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پر زنا کرنا یا کسی پر زنا کی تہمت کسی پر لگانا, کسی کے بارے میں غیبت کرنا, چغلی کرنا. تو اب اگر اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ان کے ساتھ ان شرائط کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ ان سے معافی بھی مانگنا ضروری ہے. یعنی یہ ہے نا بھائی, بندہ معاف نہیں کرتا تو رب بھی معاف نہیں فرماتا. جب بندوں کے جو حقوق ہیں, حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ بھی ایک بحث کی جاتی ہے اور یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. ایک اعتبار سے کہ رب کی بھی نافرمانی ہے چونکہ اللہ ہی نے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرمائے گا. اسی لیے بہت ساری روایات حقوق العباد کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں اور بڑا اس بارے میں ڈرایا بھی جاتا ہے کہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو رب عز و جل نے اپنی مشیت یہی رکھی ہے کہ وہ رب عز و جل بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور اس کے اندر چند چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہمیں بڑے غور کے ساتھ سمجھنا چاہیے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا حقوق العباد کا معاملہ, کسی کا حق دبایا ہو, تو ایک دو چیزیں تو اویس ہوتی ہیں, سامنے ہوتی ہیں کہ یار کسی کے مال ہم نے نہیں دینا یا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ اس کا حق ادا کرنا ہو. لیکن اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی سے کتاب پڑھنے کے لیے لی, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, بلکہ اب تو لوگوں نے جو اپنی لائبریریوں میں لکھ کر لگانا شروع کر دیا کہ برائے کرم مجھ سے کتاب عاریتاً نہیں مانگیے گا. اس کی ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ کیونکہ کتاب لے کے پڑھ لی, واپس ہی نہیں کی. بھائی یہ بھی تو لوٹانا ضروری ہے. ہمسائے ہوتے ہیں, اہل محلہ ہوتے ہیں, برتن آتے ہیں, کچھ سامان بھیجا, لیا دیا, اب وہ لیٹ گئی تو وہ واپس نہیں آئی. اب ہم سمجھتے ہیں معمولی سی چیز ہے, بھول جاتے ہیں, مکس ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی کا قلم لیا, وہ نہیں لوٹایا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوٹایا تو اس کو کس حال میں لوٹایا, کس حال میں لوٹایا. واقعہ یاد آ گیا, ایک لطیفہ ایک صاحب نے سنایا تھا, بلکہ مفتی صاحب نے سنایا تھا ایک بار, کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی شخص سے کتاب لے گیا. جب کتاب واپس آئی تو اس پر جو سالن کا جو پیالہ ہوتا ہے نا, اس کو رکھے جانے کا نشان موجود تھا. صحیح. اب اس کا دل جل گیا ہوگا. دوسری بار وہ کتاب مانگنے آیا تو کتاب بھی دی اور کٹورا بھی دیا سالن کا, کہ سالن اس میں کھائیے گا اور کتاب الگ سے پڑھ لیجیے گا. تو یار جو چیز لے کے جا رہے ہیں وہ واپس ویسے بھی تو لوٹائے نا. اور ایک اور عادت بن گئی اب لوگوں کی کہ جیسے کسی نے کہا نا ذرا یہ قلم دیجیے گا, تو اس کی جو کیپ ہے نا وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, قلم دے دیتے ہیں. کرنا چاہیے, بیچارے بعض بھول کے رکھ لیتے ہیں. جی, بھول کے بھی رکھ لیتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی. تو اب یہ ہم اگر اس طرح سے غور کریں گے, ہم نے دو ایگزامپل دی, سب چیزوں کا احاطہ ممکن ہے. یعنی صرف حقوق العباد میں کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کا قرضہ دبا لینا, پیسے نہیں لوٹانا, یہی نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. گاڑیوں کے معاملات ہیں, گاڑی پہ نشان ڈال دیا, اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں پر بھی غور کریں. بات ہے غور و فکر کرنے کی. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں انہیں یہ چیزیں سامنے نظر بھی آتی ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ کے مقابلے میں اس پہلو کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے. تو جہاں آج رات ہمیں رب عز و جل کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کی توبہ کرنی ہے, وہیں پر
हमें हुकूकुल इबाद के हवाले से भी गौर व फिक्र करना है। और अभी हाथों हाथ नियत कर लीजिए, इसमें दिल दुखाना भी आ जाएगा, कतई रहमी करना भी आ जाएगा, हमसायों के हुकूक को पामाल करना भी आ जाएगा। बल्कि हुकूक की बात चली, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ तक लिखा वो मेहमान नवाजी और सोहबत के बाब के अंदर कि अगर एक बर्तन के अंदर 2 शख्स खा रहे हैं और एक ही तरह का खाना है, अब दूसरे का दिल है कि मैं ये खाऊं, लेकिन एक शख्स ने वो सारा खा लिया तो उसने अपने भाई का हक तलफ किया और इसको मना फरमाया आपने। तो खाने पीने के अंदर इतने हुकूक शामिल होते हैं, राह चलने के अंदर हुकूक शामिल होते हैं। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी हुकूकुल्लाह मुझ पर हैं, अब इसकी जितनी भी तफसीलात हैं उसको सीखना भी पड़ेगा, और जो भी हुकूकुल इबाद हैं मुझ पर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फौरी तौर पर मैं उन्हें अदा करूंगा। जब आप ये अदा करेंगे जब भी हमारी तौबा कामिल हो सकेगी। अरे माशाल्लाह, आज कंडीशंस भी पता चल गई, वो शराइत भी पता चल गई। और अब इसमें घबरा मत जाइएगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने, अल्लाह से तो माफ़ी मांग लेंगे, अब बंदों से भी माफ़ी मांगनी है। देखें, ये भी अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने की स्टेप्स है ना। आप आगे बढ़ेंगे तो उसके फ़वाइद क्या होंगे, ज़रा आप सोचें, कितनी मोहब्बतें फैलेंगी, ख़ानदान में कितनी दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी, लोगों के दिलों में आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। माफ़ी मांगने से बंदा छोटा नहीं होता। आप लौटाइए चीज़ें, अगर किसी की चीज़ें रख ली हैं, पैसे रख लिए हैं, दिल तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मांग ले माफ़ी। देखिए यहाँ मांग लीजिए, वहां अगर उसने पकड़ना शुरू कर दिया, मजलूम का हाथ होगा, जालिम का गिरबान होगा, कैसे जवाब देंगे। तो खुदा की रहमत पर उम्मीद रखते हुए आज हमने तौबा करनी है, माफी मांगनी है और पक्की नीयत करके खड़ा होना है। असल में वो जो कॉल थी कि बहुत सारे गुनाह हैं जी, तो मैं क्या करूं, तो अब यही वो बातें हैं जो हम कर रहे हैं कि इन कंडीशंस के साथ तौबा करें। हाँ, इन कंडीशंस के साथ हैं। और जो 2 कैटेगरीज बयान की गई, बाज़ गुनाह तो वो हैं कि जो फ़कत तौबा से माफ़ होंगे, बाज़ का इज़ाला ज़रूरी होता है। इसको इज़ाले के बाब में बयान किया जाता है कि वो गुनाह के जिनके साथ हमें तौबा के साथ साथ उसका इज़ाला भी करना है। हुकूकुल इबाद का मामला, इसी तरह दीगर जो फ़र्ज़ और वाजिब इबादात हैं उनको जब तक अदा नहीं करेंगे तो वो तौबा जो है वो कामिल नहीं होगी। तो गुनाह कितने ही हों, जब तक हम इस पे गौर करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि दुश्वार होगा। यहाँ पर एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ, बहुत सारे फ़ज़ाइल के अंदर ये बात बयान की जाती है कि जो इतने बार दुरूद पाक पढ़ ले तो उसके इतने साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस तरह की जो रिवायात होती हैं, तो इससे कहीं धोखा ना हो जाए। इस तरह के जो फ़ज़ाइल बयान होते हैं, किसी अमल की फ़जीलत की वजह से गुनाहों का मुआफ़ होना, उसमें उलमा ने एक वजाहत फरमाई है, वो हमारे पेश नज़र होनी चाहिए कि इनसे मुराद गुनाह सगीरा होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं। अलबत्ता जो बड़े गुनाह हैं, जो गुनाह कबीरा की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बहरहाल तौबा करना जो है वो ज़रूरी है। मुझे एक साहब की कॉल की और लिटरली वो मतलब मैं खुद भी हैरान हो गया। वो कहते हैं कज़ाए उम्री मेरे पर थी, मैंने मक्के में एक नमाज पढ़ ली तो एक नमाज तो लाख नमाज के बराबर है, तो मैंने एक कज़ा पढ़ ली तो मेरी तो लाख नमाज़ें कज़ा हो गई, तो क्या मैंने ठीक किया? मैंने कहा नहीं हजरत, तो फजीलत के अलग मेहरबानी उन्होंने पूछ लिया। वो वाकई बिल्कुल स्ट्रांग थे इस बिलीफ पर कि मेरी हो गई नमाज कज़ा, मैंने तो एक नमाज पढ़ ली तो मेरी 1 लाख नमाजें हो गई। तो इसीलिए देखें ना, ये इल्म की बात आ गई ना कि जो भी काम करना है उसका अगर इल्म दुरुस्त होगा, वरना बज़ाहिर वो अच्छा ही सोच रहे थे। चले डिक्लेयर कर दें, कोई ऐसा भी हो कि शायद वो ज़कात 5 लाख रुपए बनती हो, मक्के में जाके 5 रुपए खर्च कर ले, तो चलो 5 लाख रुपए दे दिए, तो ऐसा नहीं है जनाब। वो फजीलत और उसका रुतबा मर्तबा सवाब मिलेगा, लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई करके अपनी जो है ना डिपॉजिट क्लियर ना कर दें। तो नमाजें आपने हिसाब करके पढ़नी होंगी, ज़कात आपने अदा करनी होगी। एक रोज़ा रख के आप समझे 50,000 रोज़े हो गए मदीने शरीफ में, तो प्लीज़ इसको इस तरह कैलकुलेट करके ना चलें। जो अदा करने हैं ये उलमा से रुजू करें। देखिए ये हमारी फील्ड नहीं है ना, हम जाएं स्पेशल लोगों के पास जो इस फील्ड में माहिर हैं कि भाई मेरी इतनी नमाजें कज़ा हैं, मेरे इतने रोज़े हैं, और फिर उनको अपने हुकूक पर बात करें, तो इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ एक और कॉल थी कि वो पता कैसे चले तौबा कबूल हो गई। इसकी बड़ी प्यारी बात जो एक उलमा कराम ने लिखी है कि गुनाह का तर्क कर देना ये सबसे बड़ी अलामत है तौबा की कबूलियत के लिए। क्या बात, और ये अल्लाह जिसे नसीब करे। और वाकई यानी बहुत बड़ी एक मेराज की बात है बंदे के लिए कि उसने गुनाह से तौबा की और फिर जिंदगी भर वो उस गुनाह के करीब नहीं गया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। और ये तौफीक उसने दी है तो कबूल वो और इसी तरह जो है वो आपकी इस बात से जो है वो बात याद आ गई मुझे कि यही इसी तरह का सवाल हुआ, आला हजरत ने भी लिखा कि किस तरह पता चले कि हज कबूल हुआ है, हज कबूल हो गया। तो उसकी भी यही कबूलियत की और मकबूल हज की निशानी यही बताई गई कि बंदा पहले से अगर अच्छा होकर लौटा है, तुम देखो कि नेकियों की तरफ चल रहा है, गुनाह छूट रहे हैं,
قرب الہی کی طرف چل پڑا ہے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اب میں نے اور آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ توبہ کی اس کے بعد بھی ویسا ہی ہوں تو پھر اپنے اوپر غور کر لیں، اور اگر تبدیلی آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بات ہوئی تھی بیچ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید تھوڑا سا کلیئر کر دیا جائے۔ دو ایکسٹریم ہیں، بڑا گناہ گار ہوں، بہت گناہ ہو گئے، اب کیسے توبہ قبول ہوگی؟ ارے جناب ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، احادیث میں واقعہ موجود ہے کہ 99 لوگوں کو قتل کرنے والا جو ہے وہ اس کو ذہن میں خیال آیا کہ اب توبہ کرنی ہے، اور جب کسی ایک عابد صاحب تھے جو جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن نام بڑا تھا، ان کے پاس پہنچے اور کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور کہا تم اتنے گناہ گار ہو، اتنے قتل کیے، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اور انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا چلو پھر 100 ہی پورے کر لیتے ہیں، سینچری پوری کر لی اور ان کو بھی مار دیا، 100 ہو گئے۔ پھر خیال آیا، اور اب جب کسی عالم دین کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یقیناً رب عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وہ شخص ابھی چلا ہے، ذرا غور کیجئے گا، نمازیں شروع نہیں کی، عبادتیں ابھی اس نے شروع نہیں کی، ابھی تو چلا ہے نیت سے، اور اس کا راستے ہی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دونوں ہی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اپنے گھر سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ رب کی مشیت ہی کچھ ایسی ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ بخشا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے زمین کو حکم دیا گیا، وہ لپیٹ لی گئی، اور یہ بندہ نیک لوگوں کے قریب پایا گیا۔ 100 بندوں کے قاتل کو رحمت کے فرشتے ساتھ لے گئے۔ جبھی تو کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا،